السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج تھوڑی تاخیر ہو گئی کیونکہ آج ایک نماز جنازہ میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے تو تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، اس کے لیے پیش کی معذرت۔ لیکن آج جو رکوع مبارک ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ 8واں رکوع ہے سورہ مائدہ کا، اور اس بات پہ بہت فخر ہوتا ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ جو ہے اس لیٹ نائٹ سیشنز کے لیے بھی رکتے ہیں، اور معلوم یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایمان جو ہے ابھی بھی دل میں ہم سب کے تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن ہے ضرور، اور قرآن مجید کو سیکھنے کی جستجو اور امنگ ابھی بھی ہمارے دلوں میں اللہ نے برقرار، اور وہ شمع جو ہے وہ بیدار رکھی ہے۔ تو اس رکوع مبارک میں بھی، جو کہ بہت چھوٹا رکوع ہے، یوں سمجھیے کہ آیت نمبر 51 سے لے کے اور آیت نمبر 56 پر ختم ہو جائے گا، تو صرف 6 سے 7 آیات پر مشتمل یہ رکوع مبارک۔ لیکن جس طرح میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ جو چھوٹے چھوٹے رکوع آتے ہیں اس میں کچھ اہم ترین مضامین آتے ہیں، اور وہ بھی جوڑوں کی سبب میں آتے ہیں۔ جیسے اس سورہ مبارکہ کے اس 8ویں رکوع میں بھی آپ لوگ کو جو آیت نمبر آخری 3 آیات نظر آئیں گی، 54، 55 اور 56، یہ بہت بنیادی ہمارے ایمان کو ہوا دینے کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ بنیادی ترجمہ تو ہم لوگ کرنے کا حق انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ادا کر دیں گے، لیکن ان آیات میں اسپیشلی جو آیات کنکلوڈ ہوں گی اس میں ذرا اپنے اندر جھانکیے گا، کیونکہ قرآن مجید ہم سب کو اپنے اندر جھانکنے کی توفیق دیتا ہے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ اینڈ دیز آیتس آر ویری ایموشنل آیاتس، کیونکہ اس میں ہم لوگوں کو اپنے اندر اللہ تعالیٰ جھانکنے کی توفیق دیتا ہے۔ ابتدائی میں آپ لوگ کو جیسا کہ علم ہے سورہ نساء میں اصل جو ذکر کیا گیا وہ اہل منافقین کا کیا گیا، لیکن سورہ مائدہ میں آپ لوگ کثیر تعداد سے دیکھیں گے اہل کتاب کا ذکر، اور اہل کتاب میں شروعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہود آباد ہوئے، اور پھر جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نصارہ یعنی عیسائی آباد ہوئے، اور پھر اس کے بعد فائنل 600 برس کا فترت ہوا اور جناب محمد الرسول اللہ اور امت محمدی کی تشکیل ہو گئی ہے۔ اب یہ آیت تو ہم لوگ بار بار پچھلی دفعہ پڑھ چکے تھے کہ شریعت اور منہاج جو ہے وہ ہر امت ٹو امت اور ہر رسول ٹو رسول اور ہر پیغمبر ٹو پیغمبر چینج ہوئی ہے، لیکن اب یہ شریعت کامل بن کے قرآن مجید کی شکل اختیار کر گئی ہے۔
اب اس قرآن مجید کے ہٹ کے کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ انسان اس کو رد کر دے گا، یعنی بندہ مومن اس کو رد کرنے کا اہل ہے۔ جو چیزیں اب تورات انجیل سے ثابت نہیں ہیں ان کو ہٹا دینا ہی ہمارے لیے ایک طریقے سے سمجھیے عافیت ہے۔ اس لیے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ بات ہے کہ آپ ان سے اچھے طریقے سے بات کریں، سلام دعا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اسی طریقے سے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، صحیح ہے، آپ اخلاقی گراوٹ کا شکار نہ ہوں بلکہ اچھے طریقے سے بات کریں، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ان کو اپنا رازدار بنا دینا، ان کو اپنے ملک اور اپنی شریعت کے اہم ایسٹس بتا دینا، ان کو اپنا بھیدی اور سمجھیے کہ دوست اور پکا حمایتی اور مددگار سمجھنا، یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیں اسٹارٹ ہی اس آیت سے ہو رہا ہے۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز یہ سیشن تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، لیکن پلیز خدا را آپ لوگ اگر رکیں گے اینڈ تک 1:15 یا 1:20 تک تو آپ لوگ کو وہ آخری 3 آیات میں کسی طرح جلد از جلد پہنچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وہ آیات بہت زیادہ اہم ہیں۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ سورہ مائدہ میں جو 3 آیات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، آیت نمبر 43، 45 اور 47 اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو اس میں یہی اللہ نے فرمایا تھا کہ 44، 45 اور 47 اس میں اللہ نے یہی بتایا تھا کہ جو اللہ کی کتاب، شریعت، احکامات اور قواعد کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں، وہی تو گنہگار ہیں، وہی تو فاجر ہیں، اور وہی تو ظلم کرنے والے ہیں، وہی تو مشرک ہیں۔ اب ہم لوگوں کو ان کے طور طریقے سے جو بچنے کا ایک واحد حل نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ ہو۔ اس لیے فرمایا، اب ہم لوگ بسم اللہ کر رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنایا کرو، ان سے دلی ہمدردی مت لگایا کرو، ان کو اپنا رازدار مت بنایا کرو، ان کو اپنا بھیدی مت بنایا کرو، نہ سمجھا کرو۔ اور آج دیکھیں ہم لوگ سارے کے سارے اپنا بھیدی اور رازدار جو ہماری حکومتیں کس کو منا رہی ہیں، آپ بتائیے کہاں جا رہے ہیں عزتیں تلاش کرنے؟ امریکہ، رشیا کے پاس جا رہے ہیں یا پھر اپنی اسلامی ممالک اور ترکی کی طرف رابطہ ہو رہا ہے؟ وہ عزت آپ کو کیا دیں گے؟ وہ تو خود بغیرت ہیں، وہ تو خود ذلیل ہیں۔ تو اے ایمان والوں، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت سمجھو۔ اور یہ آیت تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، کہ ان کے منہوں سے تمہارے دین کے خلاف باتیں نظر آتی ہیں، اور تو ان کے منہوں سے نظر آتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر تمہارے بارے میں کتنا بغض اور حسد ہے، عداوت ہے، کتنا بغض، حسد اور عداوت ہے، دشمنی ہے، تو تمہیں یہ بھی خیال نہیں آتا؟ قل موتوا بغیظکم، اللہ نے تو بلکہ ان کے منہوں کو دیکھ کے فرمایا ہے کہ تم لوگ مر جاؤ اپنے غضب اور غصے اور اپنی اس جلن کی آگ میں۔ تو تم بحیثیت مسلمان، تمہیں تو اللہ سے دوستی کرنی چاہیے، تمہیں تو اللہ کو اپنا پشت پناہ سمجھنا چاہیے، تمہیں کو اللہ کو رضا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، راضی رکھنے کی فکر ہونی چاہیے۔ تم ان کو چھوڑ کے یہود و نصارہ کی ایجنٹس کے پاس جا رہے ہو، بعضهم اولیاء بعض، حالانکہ حال تو یہ ہے کہ وہ تو سب کے سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب یہ آیت دیکھیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں جیسے کہ اسی سورہ مبارک میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، وَبَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ یہود و نصارہ کے درمیان تو ہم نے دشمنی رکھی ہے روز قیامت تک۔ یہ آیت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، اور یہاں اللہ کیا فرما رہے؟ بعضهم اولیاء بعض، حالانکہ وہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب یہ سائملٹینیس کانٹراسٹ کیسے نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو قرآن مجید میں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ کچھ نشست پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں یہود و نصارہ آپس میں دشمن ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جس پر اللہ نے کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی وہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ولد الزنا ہے، اس کی ماں جو ہے اس نے تو معاذ اللہ کہیں اور اس کے تعلقات تھے، یہ باقاعدہ بولتے ہیں نصارہ، یہ یہود، ثم معاذ اللہ، لیکن ہمارا تو الحمدللہ یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہود و نصارہ میں تو ایک پوائنٹ ہے ہی نہیں، سملر پوائنٹ ہے ہی نہیں، کسی کانفلکٹ کو طے کرنے کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو نصارہ ہیں وہ بیٹھ کے یہودیوں کو گالیاں بکتے ہیں کہ ان یہودیوں کی وجہ سے ہمارے جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ سولی دیے گئے، لیکن یہاں اللہ فرما رہے بعضهم اولیاء بعض، حالانکہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ ہے وہ پیشن گوئی قرآن مجید کی جو کہ آج کے دور میں پوری ہوئی ہے۔
اسپیشلی جو بال فولڈ کا دور گزرا ہے اور اس میں یہود و نصارہ کی دوستیوں کو آگاہی دی گئی ہے اور آشنائی دی گئی ہے، اس میں یہ باقاعدہ نظر آتا ہے کہ یہود و نصارہ آپس میں دوست بنے کس لیے ہیں؟ وہ بنے اس لیے ہیں تاکہ اسلام کا نقصان کر سکیں، کیونکہ دشمن کا دشمن ہمیشہ دوست ہوتا ہے۔ یہ بات تو بڑی پرانا محاورہ بھی ہے یہ۔ تو اب تو ان کے اندر وہ دوستی ہے، اور یہ دوستی ہے کیوں آپ نے سوچی؟ اسی لیے کہ عیسائیت کا پورا جو سپورٹنگ سسٹم ہے وہ یہودی لابی ہے، ان کے پورے بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ یہودیوں کے پاس ہیں، اور سملرلی یہود جو فلسطین آباد ہوا ہے وہ کس کی سپورٹ پہ ہوا ہے؟ وہ عیسائی کی سپورٹ پہ ہوا ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کو سبزرو کر رہے ہیں نا، دونوں ایک دوسرے کے چٹے بٹے ہیں، بعضهم اولیاء و بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ وہ پیشن گوئی ہے قرآن مجید کی جو آج کے دور میں پوری ہوئی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا، یعنی ان کو اپنا حمایتی سمجھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ پھر اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر اس کا ہمارے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر اس کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیٹھ کے تم لوگ اپنے گریبان پکڑتے رہو کہ اللہ عذاب کیوں بھیج رہا ہے، عذاب کیوں بھیج رہا ہے۔ تم نے اپنی دوستیاں کی ہوئی ہیں دشمنان دین سے، باغیوں سے کی ہوئی ہے، اللہ کے غداروں سے کی ہوئی ہے۔ تم لوگ نے ایسے شخصوں سے دوستی کری ہوئی ہے who have reconciled with this باطلانہ نظام۔ بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم، جو شخص ایسا کرے گا فإنه منهم، وہ انہی میں سے ہوگا۔ پھر ہم سے اپنی شکلیں لے کر مت آیا کرو دعائیں مانگنے کے لیے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ناہنجار اور ایسے ظالم لوگوں کو کبھی سمجھ نہیں دیتا، کبھی راہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب ایک یہ اللہ کا فتویٰ ہے، اور آج ہمارے حکمران دیکھ لیجئے آپ لوگ۔ یہ فورم جو ہے یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے دوستوں کہ یہ بغض عداوت پھیلانے کے لیے نہیں ہے، یہ جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں ان کو سامنے لانے کے لیے کہ اللہ کے فتوے کے مطابق تو ایسے حکمران جو ہیں وہ تو ظالم ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں۔ ان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز 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 لا یہدی القوم الظالمین، کبھی ایسی قوم کو راہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور الٹا ہم لوگ یہاں دعائیں کر رہے ہیں، بیٹھ کے 10 20 نفل پڑھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، ایک قطرہ آنسو کا بھی آسمان پر نہیں جا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو تو ایک پکارے تو عرش پہ ہلچل مچ جاتی ہے، کوئی ایک آنسو اوپر چلے جائے تو ہلچل مچ جاتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ آج رمضان کی راتوں میں امام کعبہ 2 گھنٹے 1 گھنٹے دعا کر رہے ہیں، وطر کے بعد، قرآن مجید کے اختتام کے بعد، آن کمپلیشن آف قرآن، ایک آنسو بھی اوپر نہیں جا رہے، ایک آنسو کا ٹپکا بھی اوپر نہیں جا رہا۔ کبھی سوچا آپ نے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں دیتا ایسے لوگوں کو جو کہ ظالم ہیں۔ رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ تم نے اپنا دین صرف کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو سمجھ لیا، حالانکہ یہ چیزیں تو لمیٹڈ ہیں۔ حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے، وہ بھی صاحب استطاعت پر۔ زکوٰۃ تو مالدار پہ فرض ہے۔ نماز جو ہے اس میں بھی اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر تکلیف ہے بیٹھ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، کتنی آسانی ہے۔ روزے سال میں 30، وہ بھی جو غریب، جو کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جو کہ خود مفلس ہیں، خلاش ہیں پورے کے پورے، اور جو کہ خود بیمار ہیں، ان کے لیے بھی آزادی ہے، چھوٹے اللہ نے دی ہے۔ تھوڑی رحم دلی کریے، فلیکسیبلٹی کریے، کیوں کریے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اصل جو دین ہے ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ یہ دین تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ہے، اور وہ ہے نظام دین۔ اور شیطان نے اسی ایک چیز کو ہم سے بھلوا کر پورا دین زیرو کر دیا۔ شیطان نے، لائن نے صرف اسی ایک چیز کو بھلوا کر کہ تمہارے اوپر ذمہ داری کوئی نہیں ہے، بس اپنا کھاؤ پیو، ہاں نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہے، باقی پورا دین زیرو ہو گیا الٹیمیٹلی۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، یہ ہوا کیوں؟ اسی لیے ہوا کہ تم ایسے لوگوں کو فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض دیکھتے ہو، روگ دیکھتے ہو، یسارعون فیہم، وہ دوڑ دوڑ کر انہی میں گھستے ہیں۔ ایسے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں جو کہ امت مسلمہ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ان کی عادت کیا ہوتی ہے؟ یسارعون فیہم، وہ انہی میں گھستے ہیں۔ یہود و نصارہ جتنے ہی غلیظ ہوں انہی کے اندر گھسیں گے۔ یقولون، اور وہ کہتے ہیں، نخشى ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں تو اندیشہ ہے کہ ہم پہ کوئی حادثہ نہ آ جائے۔
ہمارے اوپر کوئی نیچرل کیلمٹیز نہ بھی فال ہو جائے، ہمیں تو حادثہ ہے، ہمیں تو سپورٹ حاصل ہے امریکہ سے، ہمیں تو سپورٹ حاصل ہے رشیا سے، ہمیں تو سپورٹ حاصل ہے ویسٹرن کلچر سے. ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام جو دیا ہے وہ سب سے بڑا عادلانہ نظام ہے. تم کہاں جا رہے ہو عزت لینے، اور الٹا یہ کہہ رہے ہو کہ ہم پہ کوئی حادثہ نہ آ جائے. ارے بھائی اللہ سے اپنا معاملہ مخلص تو کرو، اللہ کے دین کو فالو تو کرو. کیوں آئے گی پھر مصیبت، کیوں پیش آئے گا کوئی حادثہ؟ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ. سو قریب امید ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کامل فتح کا ظہور اللہ فرما دے. او امر من عنده، ایک خاص اپنی بات سے کوئی رحم دلی کا معاملہ فرما دے. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر وہ ایسے لوگ اپنے پوشیدہ خیالات پر نادم ہو جائیں گے. یعنی یہ تو اللہ کا معاملہ ہے نا. اللہ تعالیٰ جب چاہے آنے واحد میں پوری اسلامی ریاست قائم کر دے. اللہ تعالیٰ آنے واحد پہ جب چاہے کسی کو فتح عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ آنے واحد میں کوئی خاص رحمت اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نازل فرما دے، جس طرح کہ غزوہ بدر میں ہوا، غزوہ احد میں ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے. اب ایسے شخصوں میں اور ایسی کیفیات میں اگر تم اپنا معاملہ درست نہ کرو اور یہودی اور عیسائیوں کو ہی سب سمجھتے رہو اور یہاں اللہ ہی معاملہ تلپٹ کر دے کہ اللہ فتح دے دے، پھر کیا کرو گے؟ پھر کہاں جاؤ گے؟ دین ویئر شوڈ یو اسٹینڈ؟ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر وہ اپنے ان کرتوتوں پر، اپنی پوشیدہ خیالات پر نادم ہو جائیں گے، افسوس زدہ ہو کے رہ جائیں گے، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ ہمیں دوستی کرنی چاہیے تھی اللہ سے، ہم نے اپنی ساری زندگی یہودی عیسائی سے کری. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مسلمان لوگ کہیں گے، یعنی اہل ایمان کہیں گے اس روز، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ارے بھائی کیا یہی وہ لوگ ہیں جو کہ بڑے مبالغے سے اور بڑی توحیدی انداز سے اور بڑے متقیانہ انداز سے قسمیں کھاتے تھے؟ جہد ایمانہم، قسمیں کھاتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں. انہم لمعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. دنیا میں تو دوستیاں عیسائیوں سے، یہودیوں سے، یہ مجھ سے محبت و وعدہ، یہ مجھ سے محبت و تو عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی کسی اوروں کے. تمہیں اللہ کا نظام فالو کرنا چاہیے تھا یا ایسا باطلانہ نظام؟ تمہیں اللہ کی شریعت کی فکر ہونی چاہیے تھی یا غیر اللہ کی شریعت کی فکر ہونی چاہیے تھی؟ تو وہاں مومن کہیں گے، اور کون سے مومن؟ میرے اور آپ جیسے مومن نہیں، بلکہ حقیقی مومن، برننگ لیونگ فیتھ والے مومن. اس روز کہیں گے اہؤلاء الذین، ارے بھائی کیا یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے متقیانہ اور بڑے دھڑلے سے کہتے تھے اور اللہ کی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں، رکو رکو، ہم ان یہودی نصارہ کے ساتھ نہیں ہیں. انہم لمعکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں. حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ان لوگوں کی ساری کوششیں، ساری کاروائیاں، ساری کاوشیں، جتنے انہوں نے بڑی بڑے فارچونیٹ بلڈنگز کریٹ کریں، جتنے انہوں نے بڑے بڑے عیسائیوں نے اور یہودیوں نے بڑے بڑے محلات قائم کرے، جتنے بڑی فاؤنڈیشنز قائم کریں، جتنے بڑے ایسے کام کرے جو کہ خیرات کے تھے، صدقات کے تھے، حبطت اعمالهم، ہم سب ہٹا دیں گے، سب ہوا اڑا دیں گے. جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور ہو جائیں گے وہ بالکل ناکام. اس وقت آنکھ کھولے تو کیا فائدہ؟ ابھی آنکھ کھولو، ابھی موقع ہے، ابھی آنکھ کھولو، سمجھو دین کی اپنی ذمہ داریوں کو، سمجھو کون دشمنان دین ہے اس کو سمجھو، کس کی طرف تمہارا زیادہ جھکاؤ ہونا چاہیے، کس کی طرف کم ہونا چاہیے. اس معاملات اور اس باریک نقطے کو سمجھو. اب جو آیات آ رہی ہیں، 3 آیت نمبر 54، 55 اور 56، یہ بہت اہم آیات ہیں، بہت اہم آیات. دیکھیں اس آیات کو پڑھنے سے پہلے ذرا سمجھیے اور ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانکے اور ذرا سوچے کہ ہم جس نظام میں پاکستان میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہماری نمازیں بھی ہیں، کلمے، روزے، زکوٰۃ، حج بھی ہیں. ایک طبقہ ہمارا وہ بھی ہے جو کہ ہر حلال کام میں لگا ہوا ہے، حرام سے بھی بچا ہوا ہے، سود سے بھی بچا ہوا ہے، ہر قسم کی حرام خوریوں سے بھی بچا ہوا ہے، بغض، عداوت، کینے سے بھی بچا ہوا ہے، ایک مسلمان بھائی کے لیے نیک خیال رکھتا ہے. 5 وقتہ نمازیں بھی ہیں، رمضان کے روزے بھی ہیں، اور بڑھیں تو ایام 20 کے بھی روزے ہیں، پھر پیر اور جمعرات کا بھی روزہ ہے. ساری چیزیں اپنی جگہ. سال میں 10-20 قرآن بھی ختم کر لیتا ہے، مکمل کر لیتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ اوپر آپ آسمان پر تو دیکھیں، یعنی وہ ادارہ جو آپ نے قائم کیا ہوا ہے ملک پاکستان کا،
اس کی جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے نا. یہاں پہ اللہ کا قانون تو قائم نہیں ہوتا. کیا چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں؟ کیا وراثت ادا کی جاتی ہے؟ کیا زانی کو رجم کیا جاتا ہے، اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں؟ کیا چور وغیرہ، ڈاکو وغیرہ، زانی وغیرہ، ان کو وہ سزائیں دی جاتی ہیں؟ فیقتلوا تقتیلا، یہ جو اللہ نے فرمایا ہے پچھلی نشست میں کہ ان کے ٹکڑے کر کے ان کے ملک بدر کر دو، ہٹا دو ان کو وہاں سے. اور دوسرا طبقہ ہمارا یہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ اسلامی سزائیں جو ہیں وہ وحشیانہ ہیں. بے نظیر بھٹو کا قول ہے یہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کلمہ کفر ہے. تو اس راہ جد و جہد میں جو شخص چلا، اب ظاہر بات ہے حق آسانی سے تو آئے گا نہیں، باطل بھی نہیں جائے گا. اب عام طریقہ کار تو یہ ہے کہ جو تکلیف آئے، جو مصیبت آئے، جو رنج و غم آئے، اس کو انسان ڈٹ کے جھیلے. اور یہ بات سمجھ لے کہ جو تکالیف مجھے اس دنیا میں آ رہی ہے یا اللہ وہ تیری طرف سے ہی آ رہی ہے، خیر بھی تیری طرف سے، شر بھی تیری طرف سے. لہٰذا بندہ مومن کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس پہ صبر و شکر رکھے. کوئی راحت آئے اللہ کی طرف سے شکر، اور جہاں کوئی تکالیف آئے صبر. لیکن کچھ ایمان والوں کا ایمان تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے. چل تو پڑتے ہیں وہ اچھی طریقے سے کہ ہم کود پڑیں گے اس راستے پہ، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اہل و عیال میں کمی نظر آ رہی ہے، جب دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اعلیٰ مستقبل کی فکر کری تھی، ان کا اعلیٰ مستقبل تو اچھا نظر نہیں آ رہا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ اہل و عیال کی اور فکر کری تھی، ان کی شادیاں اچھی کرنی تھیں، ہم نے تو اپنا ٹائم سارا دین کو دے دیا، ان کے لیے تو فکر ہی نہیں کری. تو یہ ہے وہ محبتیں ہیں جو قدم قدم پہ آپ لوگوں کے راستوں کو روکنے کی کوشش کریں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کریں، بالکل کریں، یہ تو آپ کا فرض ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا. لیکن کون سی محبت میں نے اور آپ نے غالب رکھی، اوپر کون سی رکھی، اس کا امتحان ہے. ہاں اللہ اور رسول اور اللہ کی راہ میں جد و جہد سے اور اس کی راہ میں کی شریعت کی اہمیت کے نیچے جتنی محبتیں ہیں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ ساری محبتیں اللہ اور رسول اور اس کی راہ کی شریعت کے تابع رہیں تو اچھی ہیں، اس سے اوپر نہ جائیں. تو جو شخص میں ایسا کمزور ایمان ہوتا ہے اس میں یہ محبتیں اوپر چلی جاتی ہیں. ایسے لوگوں کا دیکھیں ان آیت میں بتایا جا رہا ہے واقعہ، اور واقعہ بہت درست ہے. جب میں اور آپ ہم لوگ دیکھیں کہ میں اور آپ کوشش کر دیں آج کے دین کی پوری تمام تعلیمات کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا. یہ اتنا عظیم الشان خزانہ ہے کہ اس کے خزانے کے سانپ بن کے نہیں بیٹھے رہنا بلکہ آگے پہنچانا ہے. اب اس میں تکالیف آئیں گی، جد و جہد آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، رنج و غم آئے گا، یہ ساری چیزیں ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً آزمائیں گے تم کو، بھوک سے، فاقوں سے، اہل و عیال کی کمی کی وجہ سے، پھلوں کے نقصان کی وجہ سے، تمہاری نفسانی کیفیات پر ضرب دینے کی وجہ سے ہم آزمائیں گے. تو آزمایا تو جائے گا. اور یہی بات رسول اللہ کو بھی فرمائی، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. سورہ آل عمران کی آخری آیت، آیت نمبر 182، کہ لازماً ہم تم لوگ کو آزمائیں گے اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے. البتہ تم کو تو وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تم کو تو لازماً کڑوی باتیں بھی سننی پڑیں گی، دل آزاری کرنے والی باتیں سننی پڑیں گی کتاب والوں میں سے اور ان کے قبل. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور مشرکوں سے بھی یہ نبی آپ باتیں سنیں گے بہت کڑوی. کوئی شاعر بول رہا ہے، کوئی ساحر بول رہا ہے، کوئی جادوگر بول رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ان کو کوئی آ کے فرشتہ بلکہ جن باقاعدہ ڈکٹیشن دیتا ہے، یہ بھی باتیں سنی ہیں. وَلَتَعْلَمُنَّ، جس طرح فرمایا آگے جا کے آخری بیچ کے پاروں میں کہ ہمیں خود معلوم ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ اے نبی یہ جو آپ کو شاعر بول رہا ہے، ساحر بول رہا ہے، کوئی بول رہا ہے کہ ان کا دماغی توازن معاذ اللہ خراب ہو گیا، یہ ساری باتیں بولی ان کو. ہمیں معلوم ہے کہ ان باتوں سے اے نبی آپ کا دل جو ہے پستا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو رنج ہوتا ہے، تو ہمیں تو معلوم ہے. لیکن آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ دین تو ہمارا اس کی پسے بالی ہو رہی ہے نا، دین کو تو ہمارے پسے پش ڈالا ہوا ہے، تو تکلیف ہو تو ہمیں ہو، خون کھولے تو ہمارا کھولے. لیکن یہاں اسے ایک آیت میں آپ لوگ دیکھیں گے، آیت نمبر 54 میں، کہ ایسے انسان جو کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، اگر ان کو کبھی لگے کہ اب تکالیف آ رہی ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ان کا قدم تھوڑا سا پیچھے ہٹے، تھوڑی سی وہ بیکورڈ راہ اختیار کریں. اب یہاں معاملہ ہمارا نہیں ہو رہا ہے، ایسے لوگوں کا ہو رہا ہے جو کہ دین کے لیے کمر کس لیتے ہیں.
دین کی جملہ کردہ عائد ذمہ داریوں کو اپنا لیتے ہیں، صرف کیریئرز میں نہیں لگے رہتے اپنے، بلکہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ مرنے کے آگے مجھے آگے کس کے آگے کھڑا ہونا ہے، مرنے کے بعد برزخ کیا ہے، عالم محشر کیا ہے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن ایسے لوگ میں وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا سا کم ہمتی کا شکار ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھائی اب تو مال و اہل و ہے اس راستے پر چلنے سے، یہ تو کانٹوں بھرا راستہ ہے، انہی پتھروں سے ہو کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ گھبراتے ہیں ایسے پھر لوگ، ان کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے اس ایک آیت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا۔ اب یہ یرتدہ میں دونوں الفاظ جائیں گے، یعنی یا تو ایمان والا تھا، معاذ اللہ قادیانی ہو گیا، کافر ہو گیا، معاذ اللہ عیسائی بن گیا، یہودی بن گیا، ہندو بن گیا، یہ ساری چیزیں بھی ہیں، ایتھیسٹ بن گیا، ایمان پہ مرتد ہو گیا۔ من یرتد منکم عن دینہ، لیکن میرا غالب گمان یہاں یہ ہے کہ یہاں اللہ لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے۔ دین نے تو تمہارے اوپر ذمہ داریاں ڈالی تھیں، دین نے تو تمہارے اوپر بنیادی حقوق ڈالے تھے، دین نے تو تمہارے اوپر کوئی شریعت ڈالی تھی، اللہ اور رسول کا کوئی حق ڈالا تھا، تم اس راہ حق سے منحرف ہونا چاہ رہے ہو۔ من یرتد منکم، تم میں سے اے مسلمانوں جو ایسی حرکت کرے گا، دین کے آ جانے کے باوجود دین کی کوشش میں نہیں اپنی زندگی گزارے گا، تو دیکھ لو اللہ کا کیا فتویٰ ہے آگے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ بہت زیادہ شفیق ہوں گے، مہربان ہوں گے مسلمانوں پر، عزتٍ علی الکافرین، اور ایک دم تنگ دو ہوں گے، تیز ہوں گے، جابر ہوں گے، ظالم ہوں گے کافروں کے لیے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ ہرگز کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ہرگز اندیشہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوگا جس کو وہ چاہے عطا فرمائے گا، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کس کاموں میں لگائی ہے، ہماری کیا ایمبیشنز ہیں، ہماری کیا سوچ ہے، ہماری کیا پرائیورٹیز ہیں۔ آپ خود سوچئے نا، میں کہاں جہاں جا کے روؤں، اپنا دکھڑا کہاں بیان کروں، اڑائے کچھ ورق، کچھ لالے نے، کچھ بلبل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی داستاں میری۔ جو شخص اپنے دین کے آ جانے کے بعد مرتد ہو جائے، یا پھر دین کی جملہ کردہ عائد ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے، بیکورڈ راہ اختیار کر لے، اسی باطلانہ نظام کے انڈر ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم تو حج کر کے آ رہے ہیں، ہم تو 30 دن کیا 60 دن کے بھی روزے رکھ لیتے ہیں، محرم کے بھی رکھتے ہیں، حج کے بھی رکھتے ہیں، لیکن دین کیا ہے، نظام دین کیا ہے، نظام زندگی کیا ہے، ضابطۂ حیات کیا ہے، اس سے کسی مسلمان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ سوری ٹو سے دس، تو لگے رہو اسی میں، اللہ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جن سے اللہ کو محبت ہوگی۔ اب یہاں 3 الفاظ آئے ہیں، نمبر 1 کیا ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قومیں بدل دے گا۔ یہودی تھے، اللہ کے بہت بڑے چہیتے، نحن احباء اللہ احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، چہیتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ہوش مند انسان ہیں، یہ ساری چیزیں تھیں نا۔ پھر کیوں ان یہودیوں کو اس طرح ہٹایا گیا، اس فرض منصبی سے معزول کیا گیا، دین سے ہٹے نا، بدعات کو جنم دیا نا۔ پھر یہودی کے بعد کون آ گئے، عیسائی آ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وی آر دا چوزن پیپل آف دی لارڈ، انجیل کے ماننے والے ہیں، حضرت مریم کے ماننے والے ہیں، مذاق بات تو نہیں ہے۔ کیوں ایسی قوم کو ذلیل و خوار کیا، من یرتد منکم عن دینہ، اور اس کے بعد کون سی قوم آ گئی، امت محمدی۔ اب آپ سوچ کے بتائیے اس امت کا اللہ تعالیٰ بیڑا غرق کیوں نہیں کر رہا، کبھی آپ نے سوچا؟ اللہ کا تو قانون یہ ہے کہ جو قوم اس کی نافرمانی کرائے اس کو نسیم منسیہ کر دیتی ہے، اس قوم کو اللہ نے کیوں بچایا ہوا ہے؟ ہمیں بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس،
تمہیں بھی ہم نے بہترین امت بنایا جو کہ لوگوں کے لیے نکلی ہے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے ساقی نہ رہے، جام رہے. تو تمہیں تو لوگوں کے لیے نکالا تھا، تم تو اپنے لوگوں کے اندر لگ گئے، تم تو اپنی ایمبیشنز میں لگ گئے، اپنی اعلیٰ مسندیں، اپنی چودراہٹ، اپنے ملز، اپنے اختیارات، اپنے اہل و عیال، اسی میں لگے رہے. تو اللہ تعالیٰ بھی تو ہٹا سکتا ہے نا ہم لوگوں کو، اور کیا پتہ یہاں سے ہٹا کے دوسرے لوگوں کو لے کر آ جائے. اور کون سے لوگ؟ یحبہم و یحبونہ. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ہوگی، وَيُحِبُّونَ، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی. اللہم ربنا جعلنا منہم. میں اور آپ اپنی گریبانوں میں آج کی رات جھانکیں ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم اس کے کہنے کے بھی حقدار ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے کہنے کے بھی اہل ہیں کہ نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں. بول سکتا ہے کوئی؟ ہے کسی میں ہمت؟ یحبہم و یحبونہ. اور صرف ایک ہی وجہ ہے دوستوں، ایک ہی وجہ کہ اس امت محمدی کا ابھی تک بیڑا غرق نہیں ہوا ہے، اور وہ محمدی ہیں، محمدی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وفدا آباؤنا و امہاتنا و ازواجنا، جن پہ فدا ہوں ہمارے باپ ماں، ہماری بیویاں، ہمارے سب بچے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ رو رو کے انہوں نے آخری وقت تک کہا یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت. مرتے وقت بھی فرمایا یا اللہ میری امت کی رکھوالی کرنا، میری امت. نہ یہاں بھولے نہ روز آخرت میں بھولیں گے. وہاں پہ بھی جب ہر طرف نفسی نفسی کا دور ہوگا تو ایک آواز آئے گی وہاں پہ بھی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. تو اللہ تعالیٰ لے آئے گا، تمہیں ہٹائے گا، دفع ہو یہاں سے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو لے آئے گا. اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین، اور وہ بہت شفیق ہوں گے مسلمانوں کے لیے. اعزۃ علی الکافرین، اور وہ بہت تیز ہوں گے، جابر ہوں گے، ظالم ہوں گے کفار کے لیے. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح ہے نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ایسی کی تیسی کر سکتے ہیں وہ کافر کی، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ جرت ہے؟ اور تیسری چیز، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں. ایسے گھر بیٹھے انقلاب نہیں آتا، کوشش کرنی ہوتی ہے، جذبہ دینا ہوتا ہے، ایثار دینا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے نماز روزے زکوٰۃ حج اسی سے بیڑا پار ہو جائے گا. جس کو حضور نے بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. کسی صحابی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھ کو نہ ڈھانپ لے. کیوں؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسے لوگوں نے جہاد کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ کہنے کا بھی ہمیں حقدار سمجھے اور بولنے کا بھی یہ توفیق عطا فرمائے. اور آخری چیز، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور وہ ہرگز 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 کسی ملامت کرنے والے کا کوئی اندیشہ کریں گے ہی نہیں. بولتے رہو تمہیں جو بولنا ہے. ان کے والدین کہیں گے تم فینیٹکس ہو گئے ہو، اچھی خاصی بھلی ڈاکٹری کر رہے تھے، کیا ہو گیا مولوی کیوں بن گئے؟ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارے آگے نظر نہیں آ رہا تین تین بچے ہیں؟ تم پاگل ہو گئے ہو، یہ مولوی کرٹیسزم اپنے اوپر لاد رہے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا آگے کتنا سخت زمانہ ہے؟ میاں بیوی مل کے کمائیں گے تو گھر چلے گا. تمہیں معلوم نہیں ہے کیا مولوی بننے جا رہے ہو؟ مولویوں کا کیا حشر ہوا ہے؟ دیکھ لو کس کی ایگزامپل ہے یہاں پہ. انہیں کیا پتہ ہے کہ وہ تو اس اخروی نجات کے لیے لگے ہوئے ہیں. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی کوئی ملامت کا ذرہ بھر بھی احساس نہیں کریں گے. احمد فیض کا ایک بڑا خوبصورت شعر مجھے یاد آ رہا ہے، واپس نہیں پھرا کوئی فرمان جنون کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جان راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے اسو گزرے، تنہا پس زندان کبھی رسوار سرے بازار. گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشاہ ممبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکام برسار دربار. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوا کے دشمنام، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت.
چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت، ولا یخافون لومۃ لائم، ہرگز نہیں کوشش کریں گے، ایسے لوگوں کی فکر ہی نہیں کریں گے، تمہیں بولنا ہے بولتے رہو، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، وہ جس کو چاہے دے دے گا، ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا جس کو آخری پاروں میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، وہ اس عظیم الشان فضل کو باقاعدہ دیکھ لیں گے روز قیامت کے دن، ذالک فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل بہت قریب ہے، تم اس کی راہ پہ آؤ تو صحیح، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے کم نہیں ہوئے ہیں، یعنی اگر تم دیکھو اپنے بھائی کو کہ وہ جو ہے اثار دے رہے جذبات میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگا رہے، تو تم بھی فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دروازے بھی کھول دے گا ایمان کے، اللہ تعالیٰ بڑا واسع ہے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، بڑا علم رکھنے والا ہے، بہت علیم ذات ہے، جیسا کہ معاملہ ہوا تبوک کے واقعے پہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان، ایسی چیزوں میں رشک کرنا اپنے بھائی کے لیے قابل دید ہے، حضور نے جب عام اپیل کری تو فرمایا کہ کون مال جمع کرے گا، حضرت ابو بکر حضرت عمر نے پیش رفتی اختیار کری، اور حضرت عمر جو ہے اپنے مال کا کاروباری آدمی تھے، آدھا مال پورا اٹھا کے لے آئے، اور حضرت ابو بکر نے پوری جھاڑو پھیر دی گھر میں، سب کچھ اٹھا کے لے آئے، یہاں رسول اللہ نے سوال ہی بدل دیا، اے حضرت عمر کیا لے کر آئے ہو، پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو، یہ بتاؤ، تو اس سوال کو ہی سمجھ کے اندازہ ہو گیا کہ آج جیت جو ہے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جیت جو ہے خطاب کے بیٹے کی ہوگی، عمر کی، لیکن پھر فرمایا ہے ابو بکر تجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا، کیونکہ یہی سوال جب حضرت عمر کے بجائے حضور نے حضرت ابو بکر سے پوچھا ہے، تو حضور کے بعد اس جواب پہ حضرت ابو بکر نے کیا بولا، اس سوال پہ جواباً انہوں نے فرمایا کہ میں تو اللہ اور رسول چھوڑ کر آیا ہوں اپنے گھر میں، باقی سب لے آیا ہوں، تو اللہ واسع ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دے گا، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے کہ میرے بندوں نے کتنا میرے آگے قربانی پیش کری، تم چل کر تو آؤ، میں بھاگ کے تمہارا استقبال کروں گا، تم بالش بھر آؤ، میں ہاتھ بھر آؤں گا، یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، تم چل کر آؤ، دوڑ کر آؤں گا، لیکن تم آؤ تو صحیح، میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ جب میرے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنے کے لیے درس قرآن اور یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹ کرتا ہے، اپنے اندر ایمان پیدا کرتا ہے، تو میں بھی اس کا تذکرہ جو ہے وہ بہت بلند ملائکہ کی مقربین جو کہ بڑے عظیم الشان فرشتے ہیں، مقربین اعلی ہیں، اپنی بارگاہ میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوں جو کہ انشاءاللہ آپ سب کا بھی ہو رہا ہے، میرا بندہ جب نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اللہ آنکھ بنتا ہے آپ کی، اللہ ہاتھ بنتا ہے آپ کا، اللہ آپ کا دوست بنتا ہے، اللہ آپ کے پاؤں بنتا ہے، اور جس کے یہ سارے وسراز اللہ بن جائیں اس کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے، اس کا کوئی بال بھی بھیکا کر سکتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست تو اللہ ہیں، ورسولہ اور رسول ہیں، والذین آمنوا اور ایمان والے ہیں، تم کہاں یہود و نصارہ میں اپنی دوستیاں تلاش کر رہے ہو، کہاں ہندوؤں میں بھٹک رہے ہو، تمہارا سب سے بڑا دوست، تمہارا سب سے بڑا ولی، تمہارا سب سے بڑا پشت پناہ، تمہارا سب سے بڑا مددگار، سب سے پہلے تو ذات باری تعالیٰ ہے، پھر رسول ہیں، والذین آمنوا اور اہل ایمان ہے، لیکن کون سے اہل ایمان، یہ میری اور آپ کی طرح ہلکے اہل ایمان نہیں، بلکہ الذین یقیمون الصلاۃ، ایسے اہل ایمان جو کہ نماز کی پابندی رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور اپنی نفسانی خواہشات کو ہٹانے کے لیے، مال سے محبت کو ترک کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، وہم راکعون اور ان میں خشوع ہوتا ہے، جھکتے ہیں وہ، یہاں راکعون کا غلط ترجمہ ہوتا ہے کہ وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، یعنی نماز میں، ایسا یہاں ذکر ہو رہا ہے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا جو کہ خود نہیں جھکتے، ان کے لیے آپ کو جھکنا پڑتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں، وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، زکوٰۃ کا سب سے بڑا مستحق کون ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ بڑے بڑے فقیر جو کہ بیچارے رل گئے اب اس دین کی کاوشوں کے لیے، اب انہوں نے اپنی تمام توانائیاں، تمام رمق
جسم کا آخری قطرہ بھی خون کا اس دین کی سرفروشی کے لیے لگا دیا، تو ان کے لیے تو آپ کو جھکنا ہوگا. وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ لوگ تھوڑی جھکیں گے. ان کے اندر تو ایک سیلف اسٹیم ہے، سیلف کانفیڈنس ہے، ایک عزت نفس ہے. وہ آپ کے آگے جھک کے تھوڑی مانگیں گے. اس کے لیے تو آپ کو جھکنا ہوگا، اور اگر وہ آپ سے کوئی مال لے لیں تو یہ آپ کے لیے احسان ہوگا، یہ آپ کے لیے غنیمت ہوگی. ان کا اوپر کچھ نہیں ہوگا، یہ تو آپ کا ایک فضل اللہ تعالیٰ لکھے گا ان کے ذریعے سے. وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ جھکتے ہیں، خشوع رکھتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور اس کے برعکس جو شخص اللہ سے، بلکہ اس کے برعکس نہیں، سائملٹینیس. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ سے دوستی رکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور رسول سے دوستی رکھے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے دوستی رکھے گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، سو ایسے لوگوں کا تو بلا شک غالب ہونے کی آخری کیفیت تو حزب اللہ ہی کو ملے گی. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، سو جان لو کہ اللہ کا گروہ ہی بلا شک غالب رہے گا. یعنی اللہ ہی کی پارٹی ہے، تمہاری شیطانی پارٹیز ہیں، شیطانی ایجنٹس ہیں، یہود و نصارہ ہیں، جیوز ہیں، کرسچنز ہیں، ہندوز ہیں، ایتھیسٹ ہیں. ان میں سے کوئی بھی نہ اللہ، نہ رسول، نہ اہل ایمان کا بال بھی بیکا کر سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، کیونکہ بے شک حزب اللہ یعنی اللہ کی ہی پارٹی، ہم الغالبون، وہی غالب رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آج پڑھا ہے اس کو صرف کہنے کی ہی اللہ تعالیٰ ہمت، طاقت اور توفیق دے دے، اور اس کے اوپر بلند مرتبے کو فائز کرنے پہ ہم سب کو نہ صرف کہنے کی توفیق دے، بلکہ اس کا ایک ایک حرف اپنی زندگیوں میں اپنا کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.